نسب کے لوگ ہیں اور ہیں، بنو عدی ہے، بنو تمیم ہے، اور لوگ ہیں، ان کے اگر پیشے کے لحاظ سے کوئی چھوٹا پیشہ عام ہے تو اس کے لوگ ہیں، ان کی خاندانوں میں نکاح کریں گے تو کف کا مسئلہ ان کے لیے بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق انتظام سے ہے. اگر کوئی اس طرح کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قتل ہوتے ہیں غیرت کے، آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں اس ملک میں. حالانکہ فقہاء یہ لکھتے ہیں اجمیوں میں کف کا اعتبار کوئی نہیں، یہ لکھتے ہیں، لیکن اعتبار کو نہ ہونے کے باوجود یہاں قتل ہوتے ہیں. اس کا مطلب کچھ بات یہ مسئلہ یہاں بھی ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے فقہاء یہ انتظامی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کف میں ہی نکاح کیا جائے. آوان برادری ہے مثال کے طور پر، ان کی بچیاں کوئی اگر جوتی سینے کا کام کرتا ہے تو اس خاندان میں نکاح نہ کرے. کیوں کہ اس سے تو فساد پھیل جائے گا، لوگ قتل کرتے ہیں ایک دوسرے، اور ہوتے ہیں قتل روزانہ، غیرت کے قتل جو ہو رہے ہیں آپ کے علم میں ہے، وہی بات میں بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے فقہاء نے یہ لکھا کہ کف میں نکاح کیا جائے. لیکن تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کف کے مسئلے پر نکاح کی انعقاد کی بنیاد نہیں ہے. نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگر اس نکاح کو فسخ کرانا چاہیں، ختم کرانا چاہیں تو لڑکی کے ورثاء عدالت میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہماری ہتک ہے، لہذا قاضی اس بنیاد پر نکاح فسخ کر سکتا ہے. لیکن فسخ کرے گا، یہ نہیں کہ منعقد ہی نہیں ہوا. نوٹ کیا آپ نے جو بات میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک ہے نکاح ہونا نہ، ایک ہے ہوا بھی ختم کرا دینا، جبکہ اولیاء اس پر اعتراض کریں، لڑکی کے وارث. یہ ہے مسئلہ، اور یہ میرا مسئلہ نہیں، کسی اور کا نہیں، سب فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے، سب ہمارے متون جو ہے فقہ کے متن جتنے ان سب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی مجرم نہیں ہے. اس لیے اگر سیدہ نکاح کرتی ہے اور اس صورت میں اس کے اولیاء کوئی دعویٰ نہیں کرتے، یہ بات نوٹ کریں آپ، اس کے اولیاء دعویٰ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نہ ان کے نکاح کو زنا کہا جائے گا اور نہ ان کی اولاد کو حرامی کہا جائے گا. کیوں کہ نکاح فسخ کرانا اور کف کے مسئلے کو اٹھانا یہ اولیاء کا حق ہے. اولیاء اٹھائیں تو وہ نکاح فسخ کرا لیں، اولیاء اس مسئلے کو اگر نہ اٹھائیں تو پھر یہ مسئلہ خود بخود جو ہے وہ حرمت پر یا کفر پر اس طرف نہیں جاتا. اس کا ثبوت تمام نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح غیر ہاشمی سے فرمایا. حضرت عثمان غنی کے والد ہاشمی نہیں تھے، والدہ ہاشمیہ تھی، والد ہاشمی نہیں تھے آپ کے، آپ اموی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے آپ نے فرمایا. حضرت عمر فاروق بھی ہاشمی نہیں ہیں، قرشی ہیں، ہاشمی نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے. یہ دیکھیں اقضل امہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ یہ نکاح بھی نہ فرماتے. اور پھر اس کے بعد سینکڑوں ایسے نکاح ہیں جو کیے گئے ہیں سیدہ کے غیر ہاشمی کے ساتھ، اور یہ بنیاد ہے اس مسئلے کی جو فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہے. اس سے پہلے سارے متون میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ حق ہی اولیاء کا ہے. اولیاء اگر اس پر دعویٰ کرتے ہیں تو قاضی نکاح فسخ کر سکتا ہے اس بنیاد پر کہ ان کا چونکہ حق ہے خاندان کی اور یہ انتظام درست نہیں رہے گا، لہذا وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے، اس بنیاد پر کرتا ہے اگر اولیاء اس پر دعویٰ کرتے. اس سے آگے نہ ہم نے کوئی اکسایا اور نہ کسی کو اجازت دی، اور جو کچھ لکھا وہ ان سب کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے کوئی فقہ بنائی نہیں. اگر ہم بناتے ہیں اس بات کو پھر ہم اس کے مجرم ہو سکتے ہیں، اور جو اکابر نے لکھا ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. صرف بس اتنی بات. اور یہی بات ہے جو سب بزرگوں نے لکھی ہے، سب سادات کرام نے لکھی ہے، اور اعلی حضرت کے علاوہ بھی بزرگوں نے. دیکھو سید نعیم الدین مراد آبادی سید ہے جی، وہ اس کے مصدق ہیں، سادات کرام بھی مصدق ہیں. اور آگے انہوں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق، ان کے علم کے مطابق آپ کے والد یعنی میرے والد سید جلال الدین شاہ صاحب ساری زندگی ایسے نکاح کو حرام کہتے رہے اور ان فتووں پر دستخط کرتے رہے جن میں ایسے نکاح کو حرام قرار دیا جاتا رہا.
ہمارے علم کے مطابق. بھئی ہمارے علم کے مطابق جب وہ ایسے دستخط کرتے تھے تو وہ دستخط سامنے کرنے چاہیے کہ ایسے فتووں پر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر ان کے مسلک یا ان کے طریقے پر میرے والد کا کسی نے عقیدہ دیکھنا ہو تو رسائل و مسائل آپ کے رسائل رضویہ چھپے ہوئے ہیں, اس میں میرے والد صاحب کی یہ تقریر موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تو بالکلیہ فاضل بریلوی کی تائید کرتا ہوں. نیچے ان کے دستخط موجود ہیں چھپے ہوئے. یعنی آج میں اپنے والد کی تشریح خود کروں مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. کیوں؟ ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں, وہ سب کر سکتے ہیں, میں کوئی اس میں ذمہ دار نہیں بننا چاہتا. ان کی چھپی ہوئی چیز موجود ہے, چھپی ہوئی چیز موجود ہے باقاعدہ ان کی زندگی کی, جس میں وہ فرماتے ہیں میں تمام تر دینی مسائل میں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر تصدیق کرتا ہوں. یہ رسائل رضویہ 9 رسائل مکتبہ حامدیہ کی طرف سے چھپے تھے, اس کے اندر میرے بزرگوں کی تصدیق باقاعدہ تقریر چھپی ہوئی ہے. جس نے یہ دیکھنا ہو اس میں بھی وہ فاضل بریلوی کے ساتھ جو تحقیق ہو. اور فاضل بریلوی خود اس نکاح کو ناجائز کہتے ہیں, جائز کہتے ہیں. یہ کب کہتے ہیں کہ ضرور کرو کف میں, غیر کف میں کر لو, یہ نہیں کہتے, لیکن فرماتے ہیں منع کف کی ہی بنیاد پر ہے اور کوئی اس کی علت نہیں ہے. یہ بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور کرو, وہ تو اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر کوئی کار بھی سید اٹھا رہا ہے ڈولی تو اس کو جب تک سر پہ نہیں اٹھا لیتے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے. وہ کیسے کہیں گے جاؤ نہ کر لو نکاح, ایسا تو نہیں کہہ رہے. لیکن یہ خلطے مبس نہ کرو نا, ایک آدمی کو خام خواہ اپنی طرف سے دھکیل کر دوسرا مطلب پیدا کرنے کو. یہی ہماری بات ہے. ہم نے اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہ کہا ہے نہ کہنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ نے کو کمی چھوڑی ہو تب لکھے نا ہم بولے. آپ کو تو تسلی نہیں ہوتی اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں سے کچھ بنا نہیں, ہم نیا بنائے. تو ہم کہتے ہیں فاضل بریلوی نے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے, تو سکے وہ بٹھا گئے, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. کتابیں ان کے سامنے موجود ہیں, دیکھ لو جو کچھ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے اپنے رسالہ تکمیل الایمان میں کہ حاشیہ پر لکھا ہے, اپنے رسالہ کے حاشیہ پر لکھا ہے, یہ آپ کی معلومات ٹھیک نہیں ہے. تکمیل الایمان حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے. صحابہ کے باہمی معاملات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں. آپ رضوی اور فکر رضا کے ترجمان ہونے کے ناطے اس طرح کی کیسے جرأت کر رہے ہیں؟ کس طرح کی؟ میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کے سامنے ان کی رائے پر کوئی بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جرأت میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو تب ہے نا کہ میں اعلیٰ کی فکر کے خلاف بات کروں. میں تو یہی کہتا ہوں رائے نہ دو. پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں صحابہ کرام کے تنازع کو نہ اٹھاؤ, نہ تمہیں فیصل بنایا گیا, نہ تمہیں پینچ بنایا گیا ہے. آج ضرورت نہیں ہے, یہ تو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں. تو میں تو رائے نہیں دیتا. جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں رائے زنی یہ تو نہیں کرتا کہ ان کے مسائل خود اٹھاؤں. جی وہ اگتے یہ نہیں کرتا. میں تو اگر ان پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اپنی ذمہ داری میں اپنے اکابر کے روشنی میں, جس طرح کوئی سکرین صاف کرنے والا بچہ نہیں آ جاتا آپ کے سامنے تو آپ کے گاڑی کے سکرین پر کوئی چیز پڑتی ہے تو عرفان مشہدی تو اپنے سر کی ٹوپی سے اور پگ سے صحابہ کرام کے چہروں پر اگر کوئی کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو صاف کرتا رہتا ہے. اس سے سوا کوئی غرض نہیں اپنی. اور سرکار کے جانثار سمجھ کے, صحابہ سمجھ کے, اور سرکار کے اہل بیت سمجھ کے. اور ایک جملہ کہہ دوں پنجے والوں, یہ چمبا شریف والوں, ایک جملہ سمجھ لو کہ جتنا صحابہ کرام کے بارے میں حساس ہوں نا میں, مثلا میں ہمت کرتا ہوں اس پر کوشش اپنی طرف سے کرتا رہتا ہوں, اس سے 2 گنا میں اہل بیت کے لیے حساس ہوں. یہ بات نوٹ کرنا. کیوں؟ یہ غلط انٹرپریٹ کرنے والے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حضرت امیر معاویہ کی عزت کے لیے بات کرتا ہے. کوئی علی کے خلاف بات کر کے تو دیکھے. ہم نے یہ لوگ تو جمعہ 8 دن کی کاروائی کیا ہے. اگر شاہ ولی الدین کے جلسے اس کے سامنے الٹے ہوں تو جا کے ابھی کراچی میں 10 مقدمے اب بھی موجود ہوں گے. 1980 کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہو کہ خارجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے پورے اسٹیج کو الٹنے والے بندے کا نام تھانوں میں بھی پرچہ درج ہوگا, وہ عرفان مشہدی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ خارجیوں کا آج تک مقابلہ کیا آپ؟ محمود عباسی کی کسی کتاب کو للکارا آپ؟ ہماری 5 سالہ جدوجہد ہے, کراچی میں رہتے ہوئے ہم نے خارجیوں کا للکارا ہے. یہ کیا محبت ہوئی اہل بیت سے کہ فوراً صحابہ پر آپ تنقید شروع کر دیتے ہو؟ خارجی آج بھی موجود ہیں یزیدی, ان سے ٹکراؤ اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے. یہ تو رافضیت ہے کہ محبت اہل بیت کا سہارا لے کر بات صحابہ کے خلاف کرتے ہو. بات کرنی ہے اگر اہل بیت کی محبت میں تو خارجیوں سے کرو جا کے. وہ سامنے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ان کی موجود ہے, ان سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا.
تکمیل الایمان ان کی کتاب نہیں، یہ شیخ موقف کی ہے، اور ہم اعلی حضرت نے جو فرمایا میں تو پوری تقریر آپ کے سامنے کر چکا، میں تو اسی کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ فاضل بریلوی کے فتویٰ کے باوجود آپ خضاب لگاتے ہیں، تو آپ کس طرح رضوی اور ترجمان فکر رضا ٹھہرے؟ خضاب اس طرح لکھا نہیں جاتا، آپ کا جیسے علم لکھنے کا ہے نا، خے اور زال سے خضاب آپ نے لکھا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ جب ایسے ہیں آپ تو ایسا ہی کریں گے نا، آپ خضاب کرتے ہیں۔ خضاب جو ہوتا ہے وہ صرف سیاہ خضاب منع ہے، صرف سیاہ خضاب منع ہے، ہر رنگ منع نہیں ہے، یہ باقاعدہ فتاوی میں لکھا ہوا ہے۔ سیاہ خضاب منع ہے، جو فاضل بریلوی کے فتوے میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، وہ سیاہ کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو میرے قریب آنے کا اگر خدا موقع دے تو چیک کر لیں، میں براؤن، میرا جو رنگ ہوتا ہے براؤن ہوتا ہے، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آ کر کہ میری داڑھی جو ہے وہ ہاں ڈارک براؤن ہے، اور براؤن رنگ جب تک نظر آئے، یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، دوسرا رنگ چمکتا ہو داڑھی سے تو وہ سیاہ نہیں ہوتا، جس میں سے دوسرا رنگ کوئی بھی ہنا کا رنگ یا کوئی رنگ بھی چمکتا ہو، سامنے نظر آ جاتا ہو۔ اس لیے اس طرح ڈائریکٹ اگر آپ آنکھوں سے سرما نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں سامنے، تو پھر کون کون سے آپ کے ظلم کو ہم دہرائیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہو تو ایسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے والوں سے نہ مولا علی شیر خدا گھبراتے تھے، نہ ان کی اولاد گھبراتی۔ آپ کے نزدیک سید وصف ہے نہ کہ نسب، تو پھر آپ کے نام کے ساتھ الفاظ سید، قاضی، مشہدی وصفی ہیں یا نسبی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ دونوں طرح سے ہیں، دونوں طرح سے ہیں، اس لیے کہ زیادہ نہیں، کوئی 150 علماء کو میں نے پڑھایا بھی، خود بھی میں نے پڑھایا، والد صاحب کے بعد بھی پڑھایا، اور میرے شاگردوں میں الحمدللہ زیادہ کے نام نہ لوں تو اشرف آصف جلالی جیسے لوگ بھی میرے شاگردوں میں سنتے ہو، ان کو ان سے پوچھنا کہ کیا میرے شاگرد ہیں کہ نہیں ہیں، میرے وہ والد صاحب سے نہیں پڑھے، ان کے بعد وہ مدرسے میں آئے ہیں، ان کی وفات کے بعد مدرسے میں آئے ہیں۔ تو اتنے علماء کو جو سبق دیتا ہے اس کو وصفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا کلیم نہیں کہ مجھے کہو، یہ بھی میں کہتا ہوں، میرا کلیم نہیں اس بات پر، لیکن اگر کوئی کہے گا تو کسی کے لیے کہے گا تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ میں اس وقت مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے نرا میں کسر نفسی کی طرف بھی گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو، جی ہاں، ورنہ جانا چاہتا تھا مگر سوال کے وقت یہ طرح بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، تو باقی کاظمی مشہدی جو ہم لکھتے ہیں، الحمدللہ میرے والد گرامی کا نسب جو ہے اور میرا نسب جو ہے یہ 7ویں امام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علی مقام بن سیدہ خاتون جنت و مولا علی شیر خدا، ان سے امام سید علی ہارون جو علی رضا کے چھوٹے بھائی ہیں، امام علی رضا کے امام علی ہارون کی لڑی سے ہیں ہم، حضرت امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں۔ ہمارا شجرہ جو ہے کوئی 50 گاؤں میں ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں موجود ہے، جو بھی اس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور یہ اتنے بڑے شجروں کے حوالے ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سے کوئی رشتہ داری کرنا چاہے تو ایسا کوئی موقع ہے نہیں، تو اتنی چیکنگ کی ضرورت نہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا نسبی یا وصفی والی، ایک وضاحت اور کرتا ہوں اس بارے میں، ایک وضاحت یہ کرتا ہوں، دیکھو اگر یہ صرف خون سے کہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان 10